یہاں دی لوسٹ سٹی کے بارے میں ایک کہانی ہے، تصویروں کے لیے کچھ تجاویز کے ساتھ۔ گمشدہ شہر ایمیزون برساتی جنگل کے دل میں گھنے پودوں کے اندر چھپا ہوا ایک ایسا شہر بچھاتا ہے جو وقت کی ریت میں کھو گیا تھا۔ اس شہر کو زینت کہا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اس میں ایک طویل عرصے سے کھوئی ہوئی تہذیب کے راز پوشیدہ ہے۔ دی لیجنڈ آف زینت۔ زینت کا افسانہ مقامی لوگوں کی نسلوں سے گزرا ہے جو سونے اور قیمتی جواہرات کے شہر کی بات کرتے تھے۔ لیجنڈ کے مطابق زینت کی بنیاد ایک طاقتور اور عقلمند ملکہ نے رکھی تھی جس کے پاس جادوئی طاقتیں تھیں، جنہوں نے اسے دیوتاؤں سے بات چیت کرنے کی اجازت دی تھی۔ معروف ماہر آثار قدیمہ ماریا روڈریگز نے اپنا پورا کیریئر کھوئے ہوئے شہر زینت کی تلاش میں صرف کر دیا تھا۔ اس نے قدیم تحریروں کا مطالعہ کیا تھا، نقشوں پر انڈیل دیا تھا اور مقامی لوگوں سے مشورہ کیا تھا۔ آخر کار برسوں کی تلاش کے بعد اس نے شہر کے مقام کی نشاندہی کر لی۔ ماریا نے ماہرین کی ایک ٹیم کو جمع کیا جس میں اس کے ساتھی، ماہر لسانیات ڈاکٹر جان ٹیلر اور ڈاکٹر صوفیہ پٹیل، ایک ماہر بشریات، شامل تھے۔ ایک ساتھ وہ کھوئے ہوئے شہر کو تلاش کرنے کے لیے ایک مہم پر نکلے۔ ان کا سامنا سانپوں، مکروہے اور دیگر مہلک جانداروں سے ہوا، لیکن وہ ثابت قدم رہے، کھوئے ہوئے شہر کو تلاش کرنے کے ان کے عزم کی وجہ سے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد ٹیم آخرکار ایک چھپے ہوئے دروازے سے ٹھوکر کھا گئی جس کی حفاظت پر پتھر کے دو بڑے مجسمے تھے۔ مجسموں میں ایک زبردست جنگجو اور ایک عقلمند ملکہ کی تصویر کشی کی گئی تھی، اور وہ دور سے باہر کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے شہر کو دیکھ رہے ہوں۔ عمارتیں پتھر اور سونے کی بنی ہوئی تھیں، اور وہ سورج کی روشنی میں چمکتی اور چمکتی دکھائی دیتی تھیں۔ ٹیم نے قدیم نمونے اور ڈھانچے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہے کر شہر کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا مندر دریافت کیا جو ملکہ کے لیے وقف ہے، اور پیچیدہ سرنگوں اور گزرگاہوں کا ایک سلسلہ خزانہ۔ جب وہ شہر کی گہرائی میں داخل ہوئے، ٹیم ایک چھپے ہوئے کمرے سے ٹھوکر کھا گئی جو ان کے جنگلی خوابوں سے پرے خزانے سے بھرا ہوا تھا۔ سونے اور زیورات، قدیم نمونے اور پراسرار آلات موجود تھے، لیکن سب سے حیران کن دریافت قدیم تحریروں کا ایک سلسلہ تھا جو اس زبان میں لکھی گئی تھی جسے ان میں سے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ڈاکٹر ٹیلر، ماہر لسانیات، نصوص کو سمجھنے کے لیے پرعزم تھے، اور انہوں نے ان کا مطالعہ کرنے میں گھنٹوں صرف کیے تھے۔ نصوص نے ایک حیران کن راز کا انکشاف کیا۔ زینت کی ملکہ فطرت کی قوتوں کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس نے شہر کی تعمیر اور اسے نقصان سے بچانے کے لیے اپنے اختیارات استعمال کیے تھے۔ ٹیم نے محسوس کیا کہ انہوں نے ایک خوفناک لعنت بھیجی ہے، اور وہ جانتے تھے کہ انہیں اسے اٹھانے کے لیے ایک راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ فرار۔ جب وہ شہر سے واپسی کا راستہ بنا رہے تھے، ٹیم کو مہلک پھندوں اور پہیلیاں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں رکاوٹوں پر قابو پانے اور شہر سے فرار ہونے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور علم کا استعمال کرنا پڑا۔ آخر کار جو کچھ ہمیشہ کے لیے لگ رہا تھا، ٹیم شہر سے باہر نکلی، تھکن اور پرجوش تھی۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے ایک ایسی ناقابل یقین چیز دریافت کی ہے جو تاریخ کا دھارا بدل دے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے ایک خوفناک لعنت بھیجی ہے، اور وہ اسے اٹھانے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ انہوں نے متون کا مطالعہ کرنے اور حل تلاش کرنے میں مہینوں گزارے۔ حل آخرکار مہینوں کی تلاش کے بعد انہیں حل مل گیا۔ انہیں شہر واپس آنا پڑا اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایک رسم ادا کرنی پڑی۔ اس رسم کے تحت ان سے بہت قیمتی چیز کی قربانی کی ضرورت تھی، ایسی چیز جو دیوتاؤں کے لیے ان کی اہلیت کو ثابت کرتی۔ انہوں نے شہر میں دریافت ہونے والے ایک قیمتی نمونے کی قربانی دیتے ہوئے رسم ادا کی۔ جیسے ہی انہوں نے رسم مکمل کی، ٹیم کو ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے لعنت اٹھا لی گئی ہو۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے صحیح کام کیا ہے، اور انہوں نے راحت اور کامیابی کا احساس محسوس کیا۔ وراثت ٹیم کی دریافتوں پر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا گیا، اور انہیں ہیرو کے طور پر سراہا گیا۔ لیکن ٹیم جانتی تھی کہ ان کی دریافت صرف خزانے یا نمونے کے بارے میں نہیں تھی، یہ ان لوگوں کے بارے میں تھا جنہوں نے شہر بنایا تھا، اور وہ راز جو انہوں نے پیچھے چھوڑے تھے۔ تصویریں کہانی کے ساتھ تصویروں کے لیے یہاں کچھ تجاویز ہیں۔ یہ ایمیزون برساتی جنگل کا نقشہ
کھوئے ہوئے شہر کا مقام دکھا رہا ہے۔ ماہرین کی ٹیم کی ایک تصویر جس میں